جو مکانات ہیں ان کی چھتوں پہ بندہ جو ہے مکان کی چھتیں پھلانگ رہا ہے، ایک چھت سے دوسرے گھر کی چھت، دوسرے گھر سے تیسرے گھر کی چھت، ایک چھلاوے کی طرح وہ جو نا چھلانگے مار رہا ہے۔ آخر وہ جب کنارے پہ آیا تو ارشد پپو تھا۔ کراچی کے جو میوہ شاہ قبرستان ہے اس میں ہر سال سالانہ بنیادوں پر جو کرمنل نیٹ ورک ہے ان کا ایک اجتماع ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس پروگرام کی جو مین سیکورٹی ہوتی تھی وہ حاجی لالو صاحب کی ہوتی تھی۔ حاجی لالو پرمیشن دیتے تھے، خوب اندھیرا تھا اور یہ پولیس افسر آگے جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے تھا۔ قبروں کے درمیان چھوٹی چھوٹی جگہیں بنی ہوتی ہیں، وہاں سے بائک چلاتے چلاتے ایک جگہ ایسا ہوا کہ میری بائک جو ہے نا وہ جھٹکا لگا تو میری بائک بند ہو گئی۔ 50-60 کتے جو ہے نا وہ ان کا پورا ٹولہ آ گیا، چاروں طرف سے میں کتوں کو گھرا تھا تو میں تو بالکل گھبرا گیا۔ میں نے پھر وہ افسر کو آواز لگائی، چند سیکنڈوں میں وہ آ گیا بائک پہ واپس، کتوں کو پھر جو ہے وہ ہٹایا اور پھر کتوں کو بولا کہ جو ہے نا کیوں صاحب کو کیوں تنگ کرتے ہو، پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا حاجی صاحب کے مہمان ہیں۔ بس یہ ہوا اور کتے جو ہے وہ ایک کونے میں جو ہے نا سائڈ پہ ہو گئے۔ 10 منٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ 3 گاڑیاں آئیں، اس میں سے مسلح لوگ نکلے، بیچ والی گاڑی میں سے حاجی صاحب۔ پھر حاجی صاحب مجھے کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کہ ہم اپنی بات پہلے کر لیں یا میری ایک مجلس ہوتی ہے، وہ مجلس ختم ہو جائے تو پھر ہم اپنی بات کر لیں، اس میں آپ کو تھوڑا سا میرا ماحول بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کا ایک منشی ہوتا تھا، وہ منشی رجسٹر لے کے کھڑا تھا، اس کو انہوں نے اشارہ کیا کہ مجلس شروع کی جائے۔ تو ہمارے سامنے جو ہے وہ دریاں بچھائے جانے، تقریباً یہ 150 سے زائد جو ہے وہ لوگ، کچھ پینٹ شرٹ والے تھے، زائد تک کرتا شلوار والے تھے، وہ دریوں پہ آ کے بیٹھے۔ پھر منشی آ کے حاجی صاحب کے اور یہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کے درمیان کھڑا ہو کے رجسٹر لے کے یہ ایک ایک نام پکارتا، سارا انسپیکٹر فلاں، ڈی ایس پی فلاں، تو وہ ڈی ایس پی کھڑا ہو جاتا اور وہ پھر بولتا حاجی صاحب میں فلاں جگہ ہوں، میرا آپ ٹرانسفر کروا دیں فلاں جگہ۔ سیشن کورٹ کے پیشکار، مختلف ججوں کے پیشکار تھے اور جو عدالتی جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ تھے، وہ کھڑے ہوئے، ان کی پوسٹنگ بھی ہوئی۔ حاجی صاحب نے بولا کہ اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ مجھے بولتے ہیں کہ میں کرمنل ہوں یا میں پولیس کو بھتہ دیتا ہوں، آپ کے اخبار والے بھی میرے بارے میں یہ باتیں لکھتے ہیں، ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھتہ میں پولیس کو نہیں دیتا ہوں، پولیس مجھے بھتہ دے سکتی ہے۔ یہ ٹرانسفر پوسٹیں آپ نے دیکھی ہے، میں ان سے پیسے نہیں لیتا، یہ میرے لیے کام کرتا ہے اور یہ میری طاقت ہے۔ حاجی لالو کو جو اہمیت حاصل تھی کہ سارے گینگز انہیں اپنے ابا کا، اپنے باپ کا درجہ دیتے تھے اور انہیں گاڈ فادر کہتے تھے۔ لیری گینگز کے حوالے سے آپ نے بہت ساری سٹوریز سنی ہوگی، بہت سارے چینلز پہ پروگرام بھی دیکھے ہوں گے، لیکن یہ جو میرے چینل پہ جو آپ پروگرامز دیکھتے ہیں، آپ ایسی انفارمیشن آپ کو ملتی ہیں جو بہت سی جگہوں پہ آپ کو وہ انفارمیشن ایسی اندر کی کہانی آپ کو نہیں پتہ چلے گی۔ تو آج میں آپ کو لیری گینگز کے حوالے سے ایک ایسی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ لیری گینگ کے جو گاڈ فادر تھے حاجی لالو، حاجی لالو نے جو ہے وہ ان کی طاقت کیا تھی، اور لیکن بہت سارے گروپ سے، جیسے مثال کے طور پر عزیر بلوچ تھے۔ عزیر بلوچ اصل میں الگ کوئی گروپ نہیں تھا، عزیر بلوچ نے جو ہے رحمان بلوچ کا، عبد الرحمان بلوچ کا گروپ سنبھالا تھا۔ میں تھوڑی سی معذرت آپ سے چاہتا ہوں کہ میں جو ہے نا اس کے ساتھ ڈکیت کا لفظ نہیں لگاتا، کیونکہ مجھے بالکل پسند نہیں کہ اللہ کا نام ہے اور وہ پولیس نے جو اسے نام دیا ہے ڈکیت کا لفظ، تو میں عبد الرحمان بلوچ کہتا ہوں۔ تو آپ اس سے پہچان جائیے گا کہ میں جب عبد الرحمان بلوچ کہوں گا تو میں کس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا عبد الرحمان بلوچ کا جو گروپ تھا وہی جو ہے نا عزیر بلوچ نے سنبھالا تھا۔ اس کے علاوہ تاجو گروپ تھا، گولڈن گروپ تھا، اور جو ہے نا وسیع اللہ لاکھو گروپ ہے، یعنی بہت سارے ایسے گروپ جو ہے نا آپ نے اس کے نام سنے ہوں گے۔ یہ ان کی تعداد جو ہے وہ سمجھیں کہ یہ کوئی 3 درجن سے بھی زیادہ ہوگی، جو چھوٹے بڑے گروپس تھے یہ، جن کا صرف لیاری میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف لیاری میں ہولڈ تھا، نہیں، لیاری، مواج گوٹ، اس کے علاوہ ڈالمیا، شانتی نگر اور جو ہے نا سفورہ اور ملیر ڈسٹرکٹ کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کا جو ہولڈ تھا بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بھی ان کے کچھ جو ہے نا لنکس تھے، اور اس گروپوں کے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل لنکس تھے وہ بینکاک میں، سنگاپور میں، نیروبی میں، کینیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں۔ دیکھیں اتنے زیادہ لنکس ہونے کے باوجود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان گینگز کی کیا پاور ہوگی، اور لیکن اس کے ان تمام گینگز کے مقابلے میں حاجی لالو کو جو اہمیت حاصل تھی کہ سارے گینگز انہیں اپنے ابا کا، اپنے باپ کا درجہ دیتے تھے اور انہیں گاڈ فادر کہتے تھے۔ یعنی اقبال عرف بابو ڈکیت کے دور سے جو پاور تھی وہ حاجی لالو کے پاس تھی، اور حاجی لالو بہت سارے کام ایسے کیا کرتے تھے ان گروپوں کے درمیان جو اختلافات تھے اس کو نپٹانا، اور بہت سارے جو پولیٹیکل سپورٹ تھی وہ ان کو سپورٹ دلوایا کرتے تھے۔ تو لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ گینگ وار زیادہ خطرناک تھی، نہیں، گینگ وار کے مقابلے میں حاجی لالو گروپ جو تھا وہ بہت زیادہ خطرناک تھا، لیکن وہ
بڑا سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، وہ عمر میں بھی سب سے بڑے تھے تمام کمانڈرز کے مقابلے میں، تو بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے اس کو لے کے چلا کرتے تھے، اور ان کے لنکس جو ہے سیاسی جماعتوں میں بھی تھے، اور بہت بڑے پیمانے پہ. میں آپ کو آگے اس کی تفصیل بتاؤں گا. لیاری گینگز کے سارے لوگ اپنے مشکل وقت میں حاجی لالو سے رجوع کرتے تھے. تو کیا بات ہے حاجی لالو کے اندر جس کی وجہ سے ان کی پاور تھی، وہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. تو دیکھیں، حاجی لالو کا جو علاقہ تھا وہ تھا جہان آباد. جہان آباد جہاں پہ یہ شیر شاہ کباڑی بازار ہے، پھر آگے جہان آباد ہے، پھر یہ میوہ شاہ قبرستان. میوہ شاہ قبرستان جو ہے وہ ایشیا کا دوسرا بڑا قبرستان ہے. متلی پہلا ہے، دوسرا جو ہے وہ میوہ شاہ ہے، اور کراچی کا سب سے بڑا قبرستان ہے. تو اتنے بڑے قبرستان پر جو سب سے زیادہ ہولڈ تھا وہ حاجی لالو کا تھا. اور آپ کو میری کہانی سے اندازہ ہوگا کہ میوہ شاہ قبرستان کی جو اہمیت اور جو پاور کرمنل حلقوں میں ہے، وہ میں آپ کو اس میں واضح کرتا ہوں. تو حاجی لالو کا یہاں پہ اس علاقے میں ہولڈ تھا. ان کے جو لڑکے تھے، ان کے پاس جو فائٹر تھے، ان کی تعداد 300 سے اوپر ہوگی جو باقاعدہ فائٹر تھے. لیکن ان کے پاس کچھ ایکسٹرنل گروپ بھی تھے جو بلوچستان میں، ایران میں، افغانستان کا جو صوبہ قندھار ہے اس کے اندر، اور اس کے علاوہ دبئی میں بھی ان کا بڑا نیٹ ورک تھا حاجی لالو صاحب کا. تو یہ اچھا، حاجی لالو کے اس کے علاوہ کچھ سیاسی وابستگیاں بھی تھیں. مثال کے طور پہ گینگ وار، لیاری گینگ وار جو تھے، گینگ کے جو گینگسٹر تھے، انہیں جو سپورٹ تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی ہے. لیکن جو حاجی لالو تھے، انہیں جو سپورٹ تھی، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کے ان کے منہ بولے بھائی بنے ہوئے تھے، جو بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ تھے عطا اللہ مینگل صاحب. اور عطا اللہ مینگل کے جو بیٹے ہیں اختر مینگل صاحب، وہ انہیں اپنا چچا انکل کہا کرتے تھے، اور وہ ان کے جو ہے دونوں باپ بیٹے ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے. جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بلوچستان کے جو قوم پرست اور سیاسی حلقوں میں اس میں حاجی لالو کی کیا اہمیت تھی. وانٹڈ تو یہ ہمیشہ رہتے تھے، مفرور بھی رہتے تھے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مفروری میں یہ عام کرمنلز کی طرح مفروریاں کاٹتے تھے. ان کا اسٹائل ذرا مختلف تھا. بالکل میں نے ایک زمانے میں کام کیا، اور میں کچھ ایک جو نا لانگ ٹرم انویسٹیگیشن اس پہ کیا کرتا تھا، کہ کسی موضوع کو پکڑتا تھا، اس پہ بہت طویل عرصے تک کام کرتا تھا، تاکہ اس کی اچھی بری، اونچی نیچی ساری گہری باتیں مجھے پتہ چلیں. تو حاجی لالو کو جب میں نے دیکھا کہ لیاری گینگز جتنے بھی ہیں، اس زمانے میں پیپلز امن کمیٹی تو بنی نہیں تھی، لیکن گینگز تو سارے کام کرتے تھے اور بڑے پاورفل تھے. تو میں نے حاجی صاحب پہ کام شروع کیا. حاجی صاحب پہ کام کیا تو مجھے پتہ ہی چلا کہ حاجی صاحب سے ملنا ہے. اب حاجی صاحب سے ملنا تو آسان کام نہیں تھا، لہٰذا یہ ایک میرا پروگرام بنا کہ حاجی صاحب کو کوئی بندہ ٹریس کیا جائے جو مجھے حاجی لالو تک پہنچائے گا. اچھا، اس سلسلے میں ہوا یہ کہ جب میں نے ورکنگ کی، تو یہ میں آپ کو آج پہلی بار اس پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ کراچی کے جو میوہ شاہ قبرستان ہے، اس میں ہر سال سالانہ بنیادوں پر یہ سندھ اور بلوچستان کے جو کرمنلز نیٹ ورک ہے ان کا ایک اجتماع ہوتا ہے. یہ رات میں ہوتا ہے اجتماع. اور جو ہے وہ مجھے جب اس کی انفارمیشن ملی تو میں نے سوچا کہ مجھے شاید حاجی صاحب سے یہاں پہ کوئی لنک نکلا ہے. تو وہاں پر جو میں نے جو لنک نکالا وہ ایک پولیس افسر کا تھا. تو وہ مجھے رات میں پھر میری پرمیشن لی، کیونکہ بغیر پرمیشن کے آپ اس میں جا نہیں سکتے ہیں. پرمیشن لی اور میں اس میں چلا گیا. تو وہ بڑی عجیب سی محفل ہوتی ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ رات کے گھپ اندھیرے میں جگہ جگہ تھوڑے سے پیلے بلب جل رہے ہوتے ہیں، اور ایک بڑا پراسرار اور خوفناک ماحول ہوتا ہے. اور اس ماحول کے اندر جو ہے وہ ہر قبر کے اطراف میں جو ہے نا جتنی بڑی خبر ہوتی ہے، جیسے کسی جگہ 5، کسی جگہ 8، کسی جگہ 10، اسی خبر کے چاروں طرف جو ہے وہ پیٹ ٹکا کے سب لوگ گول دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے قبرستان کا کافی حصے تک ہر خبر کے جو چاروں طرف ایک دائرہ بنا ہوا ہے جس میں لوگ جو ہے نا ایسے بیٹھے ہیں. اچھا، وہ جو پرانے ہوٹلوں پہ ایک شیشے کا گلاس ہوتا ہے، اس گلاس میں ان کو جو بھی بندہ وہاں پہ انٹر ہوگا اس کو ایک فوری طور پہ شراب دی جائے گی، لندن ڈرائی جن، وہ سب کے ہاتھ میں ہوگی. پھر اس کے علاوہ وہاں پہ چرس کا دور چلتا ہے، ہر بندہ چرس پی رہا ہوتا ہے. اور چرس بھی ایک ہوتی ہے کہ جنا چرس، جو لوگ اس سے واقف ہیں اس ڈرگس کے معاملات سے، تو چرس ایک تو پکانے کے بعد اس میں ملائی جاتی ہے اور پھر سگریٹ بنائی جاتی ہے. لیکن وہاں پر جو ہے نا ایک ہوتی تھی سلیمانی چرس. یہ جو ڈرگس کے حوالے سے جو زیادہ معلومات رکھتے ہیں ان کو پتہ. سلیمانی چرس ایسے ہوتی ہے کہ چرس کو بغیر پکائے اس کو ناخنوں سے باریک 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 اس کے جو ہے نا دانے بنائے جاتے ہیں. پھر ان دانوں کو سگریٹ خالی کر کے سارا مسالہ پھینک دیا جاتا ہے اور دانے بھر لیا جاتے ہیں. وہ پیور چرس کی سگریٹ ہوتی ہے جس کو سلیمانی چرس بولتے ہیں.
تو شراب اور شراب کے اوپر یہ چرس وہاں پی جاتی تھی، اور وہ تقریباً میں نے جو وہاں پہ دیکھا کہ یہ 2000 سے اوپر کرمنلز تھے. یعنی یہ کون سے کرمنل، میں تھوڑا سا آپ کو یہ واضح کر دوں. جو کراچی میں یا سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں ادھر، اور بلوچستان میں جو ڈرگ سپلائی کرتے ہیں، چرس، ہیروئن، افیم، تریاق. اسی طریقے سے ان میں دوسرے تو شراب سپلائی کرنے والے، جوا چلانے والے. اچھا، جو گاڑیوں کی اسمگلنگ، چوری اور اسمگلنگ ہوتی ہے، گاڑیاں جو کراچی سے چھنتی ہیں، اس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جو کراچی سے شروع ہوتا ہے، خضدار تک جاتا ہے. تو خضدار تک یہ ہوتا ہے کہ ہر علاقے کا ایک گینگ ہوتا ہے جو دوسرے علاقے میں کام نہیں کر سکتا، وہ ایک اپنے علاقے میں کام کرے گا اور گاڑی آگے سپلائی کر دے گا. تو وہ سارے جو گینگسٹر تھے، جتنے گروپ تھے یہ آرگنائز کرمنل کرائم کے، وہ سارے وہاں موجود تھے. تو مگر تھوڑی سی یہ بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اتنے سارے موجود تھے تو پولیس ان کو پکڑ لے. ان کے جو نیٹ ورک کے جو پولیس افسران پے رول پہ ہوتے ہیں، تقریباً کوئی 150 پولیس افسران ان کی سیکورٹی پہ ہوتے تھے. یعنی اپنے وردی میں نہیں، سادہ کپڑوں میں ہوتے تھے، اور وہ اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے تھے کہ اس پروگرام کو کوئی ڈسٹرب نہیں کیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پروگرام کی جو مین سیکورٹی ہوتی تھی وہ حاجی لالو صاحب کی ہوتی تھی. حاجی لالو پرمیشن دیتے تھے، اور یہ تمام جو گینگز تھے جو بلوچستان اور سندھ کے، یہ ان کا اطمینان یہی تھا کہ یہ میوہ شاہ قبرستان میں ہی یہ اجتماع ہوا کرے، جو حاجی لالو صاحب کا علاقہ تھا. وہاں پہ ان کو گارنٹی تھی کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اس طریقے سے میں یہ جو ہے نا اجتماع میں شریک ہوا. فجر تک یہ اجتماع چلا. پھر اجتماع کے بعد اس میں حاجی صاحب سے میری نہیں ملا. میری جو عبد الرحمان بلوچ سے پہلی ملاقات تھی وہ ادھر ہی ہوئی تھی. تو اس طریقے سے جو ہے وہ فجر کے بعد پھر میں آ گیا. اب میں نے پھر کوشش شروع کی، اور پھر کوشش کی. تو اس کے بعد مجھے ایک بندہ ملا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ حاجی لالو کا جو زیادہ وہ تھا، پاک کالونی تھانہ جو حدود پڑتی تھی وہ زیادہ تر پاک کالونی تھانے کی پڑتی تھی. میں نے اس پہ ورکنگ شروع کی. یہاں پہ مجھے ایک بندہ ملا. پھر اس نے مجھے بولا کہ میں کوشش کرتا ہوں، آپ کو پھر چلنا پڑے گا، مگر ملاقات رات میں ہوگی. تو میں نے بولا صحیح. میں نے کہا آپ کی ملاقات ہے حاجی صاحب سے؟ تو انہوں نے بولا نہیں، حاجی صاحب سے ملاقات نہیں ہے، لیکن میں ان کے نیٹ ورک میں ملتا ہوں اور وہ مجھے مالی سپورٹ بھی کرتے ہیں. میں نے کہا صحیح ہے. اس کے بعد ایک دن اچانک مجھے فون آ گیا، اور انہوں نے مجھے بولا کہ رات میں ہم نے 2:30 بجے چلنا ہے. تو میں تھانے پہنچ گیا. تھانے میں جلدی آ گیا. پھر ہم بیٹھے رہے. جب ٹائم ہوا تو یہ بائک پہ وہ پولیس افسر بائک پہ تھا، اور میں اس کے اپنی بائک پر جو ہے نا اس کے پیچھے یعنی فالو کر رہا تھا. تو اس قبرستان کی اہمیت میوہ شاہ کی یہ ہے کہ یہ ادھر کے جو رستے ہیں مختلف جگہ سے نکلتے ہیں، یہ 16 رستے ہیں. یہ 16 رستے ہر بندے کو نہیں پتا سمجھ میں آتے، کیونکہ یہ بہت بڑا قبرستان ہے. تو یہ بہت مشکل پیچیدہ وہ ہے، اور ایک پورا اندر ایک مافیا نظام ہے اندر. تو یہ مجھے پاک کالونی کے حدود میں ایک جو ہے نا رستے سے پل کے نیچے سے اتر کے ہم اندر گئے، اور پھر قبرستان میں داخل ہو گئے. گھپ اندھیرا تھا بالکل. وہاں پہ کوئی لائٹ، پیلا بلب بھی نہیں چل رہا تھا اس وقت. گھپ اندھیرا تھا، اور یہ پولیس افسر آگے جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے تھا. قبروں کے درمیان چھوٹی چھوٹی جگہیں بنی ہوتی ہیں. وہاں سے بائک چلاتے چلاتے ایک جگہ ایسا ہوا کہ میری بائک جو ہے نا وہ جھٹکا لگا، تو میری بائک بند ہو گئی. وہ بند کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ساتھ جو ہے کوئی 50-60 کتے جو ہے نا وہ ان کا پورا ٹولہ آ گیا. تو میں گھبرا گیا. تو اتنے میں وہ بندہ آگے، پولیس افسر آگے نکل گیا، اور میرے چاروں طرف گھپ اندھیرا اور یہ کتے میں بائک جب بند ہو گئی تو یہ کتے قریب آ گئے. کسی نے میرا پیچھا پکڑ لیا، اور جو ہے وہ چاروں طرف سے میں کتوں میں گھرا تھا. تو میں تو بالکل گھبرا گیا. میں نے پھر وہ افسر کو آواز لگائی، تو سناٹے کے اندر بڑی تیز آواز میری گئی. تو پھر چند سیکنڈوں میں وہ آ گیا بائک پہ واپس. پھر آنے کے بعد اس نے جو ہے وہ بائک سے اتر کے پھر میرے پاس آیا. اس نے کتوں کو پھر جو ہے وہ ہٹایا، اور پھر کتوں کو بولا کہ جو ہے نا کیوں صاحب کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا حاجی صاحب کے مہمان ہیں؟ بس یہ ہوا، اور کتے جو ہے وہ ایک کونے میں جو ہے نا سائڈ پہ ہو گئے. میں پھر جو ہے نا دوبارہ بائک اسٹارٹ کی. میں نے ان سے بھائی تھوڑا فاصلہ کم رکھیے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ چل سکوں. اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ یہ قبرستان کے بیچ میں چلتے چلتے آخر ایک جگہ جہان آباد کا کنارہ تھا، وہاں پہ ہم نکل آئے. وہاں جب نکلے تو وہاں پر تقریباً کوئی کم و بیش آپ یہ سمجھیں کہ یعنی جو فیس پہ جو تھے وہ 70-80 یا اور جو آگے گلیوں میں لوگ تھے، تو ان کی صحیح گنتی تو میں نہیں بتا سکتا. یہ ہر بندہ کلاشنکوف سے مسلح تھا. تو یہ پولیس افسر وردی میں تھا. ہم جب وہاں پہنچے تو پولیس افسر نے مجھے اشارہ کیا کہ تھوڑا سلو، میں تھوڑا آگے جا رہا ہوں. تو یہ آگے گیا، اور بائک سے ہم اتر گئے، اور یہ تھوڑا سا آگے گیا. اور اس نے وہاں پر ان کا ایک خصوصی دستہ ہوتا تھا حاجی صاحب کا.
تو یہ دستہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس جو مسلح لڑکے ہیں ان میں جو ہے نا کچھ لوگ ہوتے تھے جو 40-50 کی تعداد میں، جن کے پوش پہنے ہوتے تھے وہ، باقی لوگ کلاشن لگی ہوتی تھی، لیکن جو خصوصی دستہ ہوتا تھا ان کے پوش ہوتا تھا۔ پوش جو ہے وہ جنگ کے دوران جو ہے وہ جو فائٹرز استعمال کرتے ہیں، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ سینے پر ایک جو ہے نا فوجی اس کا کپڑے کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر 3 میگزین جو ہے نا کلاشنکوف کے 30 گولیوں والے وہ میگزین لگتے ہیں، اور 2 ہینڈ گرینیڈ لگتے ہیں۔ یہ خصوصی دستے کی نشاندہی ایسے ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ ہینڈ گرینیڈ لازمی لگے ہوں گے، 2 ہینڈ گرینیڈ، ایک اس سائڈ پہ اور ایک اس سائڈ پہ۔ تو وہ پوش پہنے تھے، تو ایک بندہ اس میں سے آگے تھوڑا سا آگے آیا، اور اس نے اس پولیس افسر سے قریب میں بات کی کوئی، جو میری آواز تک مجھے نہیں آ رہی، اتنا مجھے پتا چلا کہ اس نے کچھ کہا ہے اس سے۔ تو انہوں نے پھر اس کو کہا کہ آپ کھڑے رہیے، صاحب آتے ہیں۔ تو وہ میرے ساتھ آگے پھر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ جو مکانات ہیں ان کی چھتوں پہ ایک بندہ جو ہے مکان کی چھتیں پھلانگ رہا ہے، ایک چھت سے دوسرے گھر کی چھت، دوسرے گھر سے تیسرے گھر کی چھت، ایک چھلاوے کی طرح وہ جو نا چھلانگے مار رہا ہے۔ آخر وہ جب کنارے پہ آیا تو وہ یہاں پہ جو ہے وہ نیچے کودا اور پھر ہماری طرف آنے لگا۔ تو جب وہ آیا تو پھر مجھے آہستہ سے پولیس افسر نے بولا کہ ارشد بھائی ہیں، ارشد پپو، وہ ارشد پپو تھا۔ ارشد پپو کے جو ہے وہ گلے میں جو ہے نا بیبی کلاشن لٹک گئی۔ وہ قریب آیا اور آ کے جو ہے نا پولیس افسر سے حال چال پوچھا، تو پھر میری طرف دیکھ کے وہ چاروں طرف قبرستان کیسے دیکھنے لگا، کیونکہ بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ محتاط تھا اور خوفزدہ رہتا تھا کہ کوئی اس پہ مار نہ دے اس کو۔ میں نے افسر نے ان کا تعارف کرایا کہ میں نے آپ سے جس میڈیا والے کا ذکر کیا تھا یہ وہی ہیں اور حاجی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ارشد پپو نے بولا کہ حاجی صاحب کا انٹرویو لے کے کیا کرو گے یار، میرا انٹرویو لگاؤ۔ تو میں نے پھر اس سے تھوڑی معذرت کی، میں نے بولا پپو بھائی بات یہ ہے کہ اخبار میں ہم پرمیشن کے بغیر نہیں کرتے، تو مجھے اس کی الاؤ نہیں ہے انٹرویو آپ کا بھی اور حاجی صاحب کا۔ مجھے حاجی صاحب سے کچھ کیسز کے حوالے سے کچھ سوالات کرنے ہیں اور وہ میں جاننا چاہتا ہوں، بس اس وجہ سے مجھے ملاقات کی۔ تو انہوں نے پھر مجھے اس پہ پپو نے بولا کہ یار جو نا اگر آپ اخبار والے کچھ مال لیتے ہیں یعنی مال کے اوپر، تو میں نے بولا نہیں، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو پھر اس کے علاوہ پھر میں نے پپو سے ایک اور سوال بھی کیا تھا، خطرناک موقع یعنی مگر میں نے کر لیا تھا۔ چند دن پہلے ایسا ہوا تھا کہ پپو نے کسی بندے کو قتل کیا تھا اور اس کی باڈی کے 16 پیسز کیے تھے۔ وہ بہت مشہور ہوا تھا اس وقت، پپو بڑا موسٹ وانٹڈ تھا۔ تو میں نے پپو سے بولا کہ جو ہے نا آپ کے حوالے سے تو انٹرویو وغیرہ کوئی چیز ویسی بھی نہیں ہو سکتی، آپ کا کوئی موقف بھی نہیں لگا سکتے اس بات سے کہ آپ کا تو تازہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو اس پہ کہنے لگا یار میں نے کون سا غلط کام کیا، وہ بڑا کمینہ آدمی تھا جس کو میں نے مارا، تو میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا جو میں نے اس کے صرف 16 پیسز کیا، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں اس کو خیمہ نکال دیتا۔ تو پھر کہنے لگا کہ میں جو ہے نا آپ مجھے کیا کرمنل آدمی سمجھتے ہو؟ تو میں نے بولا پولیس ریکارڈ میں تو یہی سمجھتے ہیں لوگ۔ کہنے لگا کہ نہیں میں کرمنل نہیں ہوں، میں تو بڑے نیکی کے کام کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کہنے لگا کہ میں یہاں پر ایک درزی تھا تو میں نے اس درزی کو اٹھایا اور میں نے اس درزی سے بولا کہ یہاں پہ جو غریب بچے ہیں ان کو ملازمت دو۔ میں تو یہاں پہ لوگوں کو بہت ساری جگہ فیکٹریوں میں اور جو ہے نا مختلف کمپنیوں میں ملازمت پہ رکھواتا ہوں، کام بھی آتا ہوں۔ تو جو ہے نا اپنی مقصد کی تعریف کرنے لگا، میں نے سن لی ساری بات اس کی۔ بہرحال اس نے بولا کہ آپ کا میسج جو ہے وہ پہنچ جائے گا تو پھر آپ کو یہ جو افسر ہیں یہ بتا دیں گے۔ اس طریقے سے وہ ایک بڑا خوفناک ماحول میں ارشد پپو سے ملاقات کے بعد میں واپس آ گیا۔ چند روز کے بعد پھر مجھے جو ہے نا میں نے پولیس افسر سے دوبارہ پوچھا وہ حاجی صاحب کا کیا ہوا کہ اجازت نہیں مل رہی؟ تو اس نے بولا کہ یار مجھے جو ہے نا ایک اور کسی کا بتایا گیا ہے، ارشد پپو نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں میرے کہنے سے بھی نہیں مانیں گے، حاجی صاحب اس وقت ایک ایسے نوجوان کے کہنے پہ مانیں گے جس کو وہ کبھی انکار ہی نہیں کر سکتے۔ بولا کون ہے نوجوان؟ بولا وہ حاجی صاحب کا پیر ہے۔ یہ میں نے پہلی بار سنا تھا، مجھے کبھی پتہ نہیں تھا کہ حاجی صاحب کا کوئی پیر بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم دوپہر کے ٹائم پہ ایک دن جو ہے وہ جہان آباد کے ایک ہوٹل پہ ہم لوگ چلے گئے، تو وہاں پر ہم بیٹھے رہے، وہیں پہ ٹائم ملا تھا افسر کو۔ تو تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان لاؤبالی سا، بالکل جو ہے نا محتاط بھی نہیں تھا، بالکل کانفیڈنٹ تھا، بڑا اعتماد کے ساتھ وہ آیا اور وہ آ کے بیٹھ گیا۔ پھر میں تو پہلے اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ حاجی صاحب کا پیر ہوگا، اس کی اتنی ویلیو ہے۔ یہ جو پیر ہے تھا مقصد اس کی عمر ہوگی 24-25 سال۔ یہ زیادہ تر دبئی میں رہتا تھا، اور جو مجھے وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہ یہ میوہ شاہ قبرستان میں کوئی عملیات کرتا ہے دوپہر کے ٹائم پہ اور رات کے ٹائم پہ،
اور جب وہ عملیات کرتا ہے تو اس کے چاروں طرف اگر کوئی بھی آنے کی کوشش کرے قریب سے تو اس پہ پتھر برستے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر اس پہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اس کے پاس کوئی غیبی قوت ہے اور یہ بہت غیر معمولی جو ہے وہ مافوق الفطرت شخص ہے. تو بہرحال میں جب ملا تو مجھے وہ کہیں سے کوئی غیر اسلامی بات تو اس نے مجھ سے نہیں کی، بلکہ مجھے اس نے یہ کہا کہ آپ حاجی صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ تو میں نے بولا کہ مجھے پاس کچھ سوالات ہیں جو ان پہ جو چارجز ہیں فورسز کی طرف سے جو چارجز ہیں میں اس پہ سوالات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بولا کہ اچھا دھوکہ تو نہیں دو گے؟ میں بولا نہیں، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. تو اچھا صحیح ہے، میں کہوں گا ہمارا بچہ ہے جی، میں کہوں گا تو مل لے گا آپ سے، لیکن بس دھوکہ نہیں دینا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے لیے میں نے ایک چیز سوچی ہے، میں نے آپ کو جو ذائچہ لیا ہے تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں. آپ جو ہے نا جب بھی گھر پہ یا تنہائی میں بیٹھا کریں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس کا ورد کیا کریں. میں نے بولا جی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کروں گا. اس طریقے سے ہماری یہ پیر صاحب سے ملاقات ہوئی. اس کے چند دنوں میں 3-4 دن ہوئے ہوں گے، پھر اس کے بعد مجھے پولیس افسر کا فون آ گیا کہ بھائی ہم نے چلنا ہے. ہمیں ملا ٹائم یعنی سپہر میں 3 بجے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ قبرستان کے فلاں راستے سے داخل ہونا ہے، یہ پگڈنڈی ایسے مڑے گی، پھر یہاں جا کے یہ پگڈنڈی ختم ہوگی، ایک پگڈنڈی ختم ہونے کے بعد جو قبریں ہیں اس پہ نام پڑھنا ہے، فلاں نام کی خبر ہوگی، آپ ادھر کھڑے ہو جاؤ گے. اس طریقے سے ہم چلے گئے، بائکوں پہ گئے اور پھر ہم نے بائکیں وہاں کھڑی کی اور جو خبر کا جو نام بتایا تھا اس خبر پہ ہم کھڑے ہو گئے. وہاں پر میں نے ان کو بولا بھی پولیس افسر کو کہ ہماری مانیٹرنگ ہو رہی ہے. تو وہ کہنے لگا کیسے؟ میں نے بولا آپ دیکھیں جو چاروں طرف جو جالی والے جو مزار ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، مجھے وہ نگاہیں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. تو اس نے بولا کہ نہیں حاجی صاحب اگر مل رہے ہیں تو وہ اپنی سیکورٹی تو کرتے ہوں گے نا. اس طریقے سے ہوا یہ کہ ہم نے تھوڑی دیر ویٹ کیا، یعنی 10 منٹ ویٹ کیا ہوگا ہم نے. 10 منٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ 3 گاڑیاں جو ہیں وہ وہاں پہ آ رہی ہیں. 3 گاڑیاں آئیں، اس میں سے مسلح لوگ نکلے، بیچ والی گاڑی میں سے حاجی صاحب نکل کے آئے. حاجی صاحب نکلے، پھر ہمارے سے سلام دعا ہوئی. سلام دعا کے بعد حاجی صاحب نے بولا کہ جو نا آپ کے لیے کرسیاں لگاتا ہوں، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پھر کرسیاں لگائی گئیں، 3 کرسیاں لگیں. پھر حاجی صاحب مجھے کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کہ ہم اپنی بات پہلے کر لیں یا میری ایک مجلس ہوتی ہے، وہ مجلس ختم ہو جائے تو پھر ہم اپنی بات کر لیں گے، اس میں آپ کو تھوڑا سا میرا ماحول بھی سمجھ میں آ جائے گا. میں نے بولا حاجی صاحب بہت اچھی بات ہے، میں آپ کی مجلس بھی اٹینڈ کر لوں گا، پھر اس کے بعد ہم بات کر لیں گے. تو اس طریقے سے ہوا یہ کہ جب یہ بات ہو گئی تو حاجی صاحب نے ہے نا وہ اشارہ دیا. ان کا ایک منشی ہوتا تھا، وہ منشی رجسٹر لے کے کھڑا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اشارہ کیا کہ مجلس شروع کی جائے. تو ہمارے سامنے جو ہے وہ دریاں بچھائیں جانے لگیں. یہ دریاں بچھیں اور پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے پرمیشن ملنا شروع ہوئی جو ان کی سیکورٹی تھی، تو لوگ آنا شروع ہوئے. تو تقریباً یہ 150 سے زائد جو ہے وہ لوگ، کچھ پینٹ شرٹ والے تھے، زائد تک کرتا شلوار والے تھے، وہ دریوں پہ آ کے بیٹھ گئے. جب یہ منشی نے ان کو بتایا کہ سارے لوگ پورے ہو گئے تو پھر حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ مجلس شروع کی جائے. پھر منشی آ کے حاجی صاحب کے اور یہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کے درمیان میں کھڑا ہو کے رجسٹر لے کے یہ ایک ایک نام پکارتا. اب میرے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ میں یہ سمجھ رہا تھا یہ اس کے گینگ کے یا کیا لوگ ہوں گے، لیکن وہ جو ہے نا اس نے پکارا انسپیکٹر فلاں، ڈی ایس پی فلاں. تو وہ ڈی ایس پی کھڑا ہو جاتا اور وہ پھر بولتا حاجی صاحب میں فلاں جگہ ہوں، میرا آپ ٹرانسفر کرواتے فلاں جگہ. اچھا کیوں پیسے نہیں مل رہے وہاں پہ؟ صحیح نہیں صاحب وہاں پر وہ افسر سے ایس ایس پی سے نہیں بن رہی ہے، یہ مسائل ہیں، جو بھی وہ اپنا بتاتا. تو حاجی صاحب اس کو بولتے کہ اس کو فلاں جگہ کہاں چاہیے پوسٹنگ؟ بولتا فلاں جگہ. وہ اس کی منشی کو پرمیشن دیتے کہ فلاں جگہ اس کی پوسٹنگ لکھ دو. اس طریقے سے کوئی انسپیکٹر، کوئی اے ایس آئی، کوئی ہیڈ کانسٹیبل. اچھا پھر اس کے علاوہ جو تھی وہ جو زیادہ تعداد تھی وہ تھی سیشن کورٹ. سیشن کورٹ کے پیشکار، مختلف ججوں کے پیشکار تھے، اور جو عدالتی جو امپلائیز ہوتے ہیں وہ تھے، وہ کھڑے ہوئے، ان کی پوسٹنگ بھی ہوئی. ملیر کورٹ کے تھے، سیشن کورٹ کے تھے، ان کی پوسٹنگ کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے علاوہ پھر جیل پولیس کا. تو میں نے دیکھا یہ 3 محکمے، کراچی پولیس اور جو ہے وہ جیل پولیس اور جو ہے اس کے علاوہ سیشن کورٹ اور ملیر کورٹ، اس کے زیادہ تر لوگ تھے. ان کی ساری ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی اور وہ جب لسٹ بن گئی تو حاجی صاحب نے بولا صحیح ہے چند دنوں میں تم کو لیٹر مل جائیں گے، چلے جاؤ. تو پھر یہ لوگ باری باری اٹھنا شروع ہوئے اور یہ دریاں اٹھا دی گئی، سب خالی ہو گیا. اب میں تھا، پولیس افسر تھا، حاجی لالو تھا، سیکورٹی ہماری سے دور ہو گئی. اب ہم 3 بیٹھ گئے. حاجی صاحب نے بولا کہ اب آپ یہ بتائیں مجھے کہ مجھے بولتے ہیں کہ میں کرمنل ہوں
یا میں پولیس کو بھتہ دیتا ہوں. آپ کے اخبار والے بھی میرے بارے میں یہ باتیں لکھتے ہیں. ابھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھتہ میں پولیس کو نہیں دیتا ہوں, پولیس مجھے بھتہ دے سکتی ہے. اس سے کہ میں چاہوں تو پولیس سے بھتہ لے سکتا ہوں, لیکن میں پولیس سے, یہ ٹرانسفر پوسٹیں آپ نے دیکھی ہے, میں ان سے پیسے نہیں لیتا. یہ میرے لیے کام کرتے ہیں اور یہ میری طاقت ہے. آپ کے جو بھی لیاری گینگز کا بندہ گرفتار ہوگا, یا تو تھانے میں جائے گا, تھانے کے بعد وہ کورٹ میں جائے گا, کورٹ جانے کے بعد جیل جائے گا. تینوں جگہ حاجی صاحب کی طاقت ہے. لہٰذا جو بھی ان گینگز کی پرابلم یہ تھی کہ یعنی عبد الرحمن بلوچ والے ہو گئے, تاجو والے ہو گئے, لاکھوں والے ہو گئے, ان کو جب بھی کہیں ان تین جگہ پہ کوئی مدد کی ضرورت ہوگی, حاجی لالو صاحب مدد کریں گے. تو لہٰذا وہاں پر مجھے یہ حاجی لالو کی پاور سمجھ میں آئی کہ اس کے پاس کیا پاور ہے جس کی وجہ سے یہ تمام گینگز کا جو ہے وہ گاڈ فادر کہلاتا ہے. ایک میڈیا پرسن کے سامنے حاجی صاحب نے یہ جب بات اوپن کی, یقیناً وہ اپنی ہر بات تو مجھے جب پہلے سے مجھ سے واقف نہیں ہے, تعلقات نہیں ہے, تو وہ مجھے کیوں بتائیں گے. انہوں نے بیسکلی یہ کی تھی کہ یہ بتانا مقصد تھا کہ یہ میری طاقت ہے. وہ اصل قوتیں جو حاجی صاحب کو سپورٹ کرتی ہیں وہ معمولی تو نہیں تھیں. دیکھیں جب بلوچستان کے جو وزرائے اعلیٰ حاجی صاحب کی عزت کیا کرتے تھے, وہ ان کے طلبگار تھے. ایرانی بلوچستان کے اندر ان کا جو قبائلی تھے وہ بڑے ان کے مددگار تھے. تو ان کے بڑا پاور تھی حاجی صاحب, بہت زیادہ پاور تھی. اس پاور کی وجہ سے وہ ان کے جو یہاں پر کیا سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہوگا یا سرکاری اس پہ, تو یہ جو گینگز کو لوگوں کو اگر جیل جائیں تو جیل میں اگر کوئی سہولت چاہیے, کورٹ میں کوئی سہولت چاہیے, یا تھانے میں کوئی سہولت چاہیے, تو یہ سب حاجی صاحب کی سپورٹ تھی. لہٰذا حاجی صاحب کے پاس ایک بہت بڑی طاقت تھی. تو وہاں پر یہ بات سمجھ میں آئی. پھر جو ہے وہ حاجی صاحب مجھ سے جو نا یہ ساری باتیں کی, تو میں نے بولا حاجی صاحب آپ پہ تو بڑے جو چارجز ہیں وہ معمولی تو نہیں ہیں. اگر پولیس دشمنی میں بھی کرے گی تو کوئی ایک جو الزام جھوٹا ہو, دو جھوٹے ہوں. تو انہوں نے بولا نہیں, پولیس نے اصل بات میری نہیں کی. میں جو ہے نا میرے بارے میں کہتے کہ میں منشیات بیچتا ہوں. نہیں, منشیات نہیں بیچتا, میں منشیات پیتا ہوں. پھر حاجی صاحب نے اس کے بعد اپنے بندے کو اشارہ کیا, تو وہ ایک سگریٹ لا کے انہوں نے دی. تو حاجی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پیو گے؟ میں بولا نہیں حاجی صاحب میں نہیں پیتا. تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا ایسا مال ہے کہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے, یہ آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گا, یہ ایکسپورٹ کوالٹی مال ہے, ملائی چرس بولتے ہیں اس کو. تو میں یہ پیتا ہوں, میں شوقین ہوں چرس کا, اور یہ بڑے روحانی اثرات رکھتی ہے, یعنی چرس کی بڑی تعریف کرنے لگی. لیکن میں بیچتا نہیں ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں ڈکیتی میں نہیں کراتا, غنڈہ گردی میں نہیں کرتا. بولا میرے 16 بیٹے ہیں, اور 16 بیٹے میں سب سے چھوٹا جو ہے وہ ارشد پپو ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو آپ دیکھنا کہ ایک دن میں اپنے ہاتھ سے ارشد پپو کو مار دوں گا, کیونکہ اس نے جو ہے نا میرے جو سلطنت ہے وہ پورے کراچی میں پھیلی ہے. لیاری پہ میرا پورا ہولڈ ہے, میوہ شاہ پہ میرا ہولڈ ہے, بلوچستان میں میرا سر رسوخ ہے, قندھار میں میرا سر رسوخ ہے, دبئی میں میرے لنک ہیں. اتنی سب طاقت کے باوجود جو ہے وہ یہ پپو اپنی مرضی سے کوئی قتل کر دیتا ہے, کوئی واردات کر دیتا ہے, کوئی ظلم کر دیتا ہے, تو اس کی وجہ سے مجھے جو ہے نا اس کا پریشر بھگتنا پڑتا ہے. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے میری پوری سلطنت اگر کبھی تباہ ہوگی تو ارشد پپو کا ہی ہاتھ ہوگا, تو اس سے بہتر یہ کہ اس کو کبھی خود مار دوں. بڑا غصہ کر رہے تھے پپو پہ. اس طریقے سے وہ ارشد پپو کی انہوں نے بیان کی. پھر انہوں نے بولا کہ میں آپ کو جھوٹ نہیں بولوں گا, میں آپ کو سچ بتاؤں گا, میرا بزنس کیا ہے. میں نے بولا جی. پوچھا میں نے ان سے آپ کا کیا بزنس ہے. انہوں نے بولا میرا بزنس ہے کڈنیپنگ. میں نے بولا افواہ برا تاوان, کڈنیپنگ فار رینسم. تو انہوں نے بولا نہیں, پولیس نے جو مقدمات ڈالے میرے کڈنیپنگ فار رینسم وہ جھوٹے ہیں, میں وہ کڈنیپنگ نہیں کرتا. انہوں نے بولا آپ کو اندازہ ہے کہ کراچی کے جو بزنس کمیونٹی ہے, تاجر برادری ہے, وہ میرے ہاتھ بھی چومتی ہے, میرا پاؤں بھی چومتی ہے, اور میرے جو جیسا میں بولوں وہ میرے لیے کرتی ہے. میں نے بولا وجہ. انہوں نے بولا کہ بزنس کمیونٹی کے بڑے پرابلم ہیں جو حکومت حل نہیں کر رہی, پولیس حل نہیں کر رہی جن کی ذمہ داری ہے, عدالت حل نہیں کر رہی. انہوں نے کہا یہ جب بزنس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کوئی ان کا 1 کروڑ کھا گیا, 5 کروڑ کھا گیا, 10 کروڑ کھا گیا, بڑی رقمیں والے, چھوٹے لوگوں کی میں کام نہیں کرتا کیونکہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے میری اس میں. تو انہوں نے بولا میرے پاس بزنس مین آتے ہیں, اور کوئی جو بندہ ان کے پیسے کھا لیتا ہے میں اس کو کڈنیپ کرتا ہوں, تو کڈنیپ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس سے وہ رقم کا تقاضا کرتا ہوں, اور وہ اس بزنس مین کو وہ رقم دیتا ہوں. میں نے بولا آپ کا کتنا حصہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا 50% ہوتا ہے. اگر 10 کروڑ کی رقم میں ریکور کراؤں گا تو مجھے 5 کروڑ حصہ ملے گا. تو اس طریقے سے حاجی صاحب جو ہے وہ یہ اپنا بزنس کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ اس کو ایک طریقے سے جائز قرار دے رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو بزنس کمیونٹی بھی کام آ رہا ہوں, اور وہ کام کر رہا ہوں جو یہاں پہ حکومت نہیں کر سکتی, تو میں اس کی مدد کر رہا ہوں. بہرحال یہ بڑی ایک ہماری نشست ہوئی, اور پھر اس نشست کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ واپس آ گئے.
لیکن بتانے کا مقصد تھا حاجی صاحب اب نہیں رہے دنیا میں، اور اب ان کا گروپ کافی حصوں میں تقسیم ہو گیا. ارشد پپو بھی مرڈر ہو گیا، لیکن ارشد پپو سے پہلے وہ حاجی صاحب چلے گئے. ہاں یہ ہے کہ ان کے گروپ کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ حاجی لالو جو ہے وہ اپنی طبی موت نہیں مرے، انہیں بڑے پراسرار طریقے سے قتل کیا گیا. کوئی ایسی چیز ان کو انجیکٹ کی گئی یا چیز دی گئی جس کے ذریعے سلو پوائزن دیا گیا، ان کو مارا گیا ہے. تاکہ کیونکہ جو ہے وہ جو پیپلز امن کمیٹی جو بنی یا لیاری گینگ میں جو آگے جو پالیٹکس جو کرمنل پالیٹکس یہاں پہ ہوئی ہے، تو اس پالیٹکس کو اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ حاجی لالو کی موت نہیں ہو جاتی. یہ حاجی لالو کے گروپ کا اور ان کے قریبی ساتھیوں کا ماننا ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے جو لیاری گینگ کے جو گاڈ فادر تھے حاجی لالو، ان کے حوالے سے جو پتا تھا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر